غیر مقلدین اگر قربانی کے مسئلے پر اختلاف کریں تو بھینس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جب ماننے پر آ جائیں تو گھوڑا اور مرغی اور انڈے کی قربانی کو بھی مان رہے ہیں۔ یعنی غیر مقلدین بھینس کی قربانی کا انکار کر دیں اور گھوڑے کی قربانی کے جائز ہو جائے۔ تو غیر مقلدین کا فتاوی ستاریہ جلد 149 اس میں لکھا ہے کہ گھوڑے کی قربانی جائز ہے۔ دلیل کیا دی؟ ذرا دلیل سے سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید باب النحر والذبح، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے کو ذبح کیا اور ہم نے اس کو کھایا۔ یہ دلیل ہے کہ اس روایت میں لفظ نحرنا ہے، اور نحرنا کا معنی ہے قربانی کرنا۔ ہم نے قربانی کی اور کھا لیا، اس سے وہ قربانی گھوڑے کی قربانی کے جواز کا ہے۔ دیکھیں جواب اس کا بہت آسان ہے۔ جواب نمبر 1، قرآن کریم میں 8 ازواج جن 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے اس میں گھوڑے کا ذکر موجود نہیں۔ جواب نمبر 2، دیکھیں یہ جو دلیل ان کی ہے یہ تب بنے گی جب نحرنا کا بمعنی نسکنا ہو، یعنی نحرنا کا معنی ہو قربانی دی، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نحرنا کا معنی نسکنا نہیں ہے قربانی کرنا، بلکہ نحرنا کا معنی ذبحنا ہے ذبح کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے گھوڑے کی قربانی کی تھی اور گھوڑا کھایا تھا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ گھوڑے کو ذبح کیا تھا اور گھوڑے کو کھایا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ بعد میں گھوڑے کا ذبح کر کے کھانا بھی منسوخ ہو گیا، تو یہ پہلے دور کی بات ہے جب اس کو منع کر دیا گیا تو اب ظاہر ہے گھوڑے کو کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ سماعت فرمائیں احادیث کی جیسے صاف وہاں پر لفظ ذبحنا کیا ہے، کوئی شک والی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5511 حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ذبحنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسن ونحن بالمدینۃ فاکلناہ۔ تو یہاں دیکھو نحرنا کا لفظ نہیں ہے بلکہ ذبحنا کا لفظ ہے کہ ہم نے گھوڑے کو ذبح کیا۔ اچھا اسی طرح المعجم الکبیر لابی القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، یہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث نمبر 302 اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ذبحنا فرسن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، یا بھی نحرنا کا لفظ نہیں ہے بلکہ ذبحنا کہ ہم نے ذبح کیا۔ اسی طرح نمبر 3 کنز العمال فی سنن اقوال والافعال لشیخ علی متقی بن حسام الدین وفات 975 ہجری، یہ ارشاد فرماتے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتی ہیں ذبحنا فرسن فاکلنا نحن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے گھوڑے کو ذبح کیا، یہاں بھی ذبح کا لفظ موجود ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں جہاں نحرنا ہے دلیل تب بنے جب نحرنا کا معنی نسک نہ ہو قربان کرنا، جبکہ نحرنا کا معنی ذبحنا ہے ذبح کرنا۔ ہاں یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ ہم کہتے ہیں گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا پہلے جائز تھا، لیکن بعد میں اس کے جواز کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دیا کہ اب گھوڑے کو ذبح کر کے تم نے نہیں کھانا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا تو اب ان کو بھی چاہیے تھا نا رک جاتے، ان کو بھی چاہیے رک جائے۔ اب اس پہ دلائل کیا ہے کہ آپ نے منع فرما دیا؟ نمبر 1 سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ باب فی اکل لحوم الخیل، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر زاد حیوہ وکل ذی ناب من السباع۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھوں کے کھانے سے منع فرما دیا۔ حیوہ راوی نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچلیوں کے ساتھ کھانے والے درندے کا گوشت کھانے سے بھی آپ نے منع فرما دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا۔ اسی طرح حدیث پاک شرح مشکل الاثار ابی جعفر امام طحاوی رحمۃ اللہ شرح مشکل الاثار کے اندر روایت موجود ہے، باب بیان
مشکل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لحوم الخیل من کراہیت ومن اباحت من حدیث جابر بن عبداللہ. اسی طرح المعجم الاوسط کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3692. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما کان یوم خیبر اصاب الناس مجاعۃ، خیبر کے موقع پر جب لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگ گئی، فاخذوا الحمر الاہلیہ فذبحوها وملؤوا منها القدور، تو لوگوں نے گھریلو اور پالتو گدھوں کو پکڑا اور ذبح کیا اور ان سے ہانڈیوں کو بھر دیا، یعنی خوب گوشت پکایا. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکفأنا یومئذ القدور. جب اللہ کے نبی کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان ہنڈیوں کو گرا دیں. آپ کو معلوم، آپ نے حکم دیا کہ ان کو گرا دیں، پر ہم نے ان ساری ہنڈیوں کو گرا دیا. حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل سیاتیکم برزق هو احل من هذا واطیب، اللہ تعالیٰ تو میں سے زیادہ حلال اور بخیرہ رزق عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. فکفأنا یومئذ القدور وهي تغلی، چنانچہ ہم نے اس دن ان ہانڈیوں کو جوش مارنے کی حالت میں گرا دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحرم رسول اللہ الحمر الانسیہ والحوم الخیل والبغال وکل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پالتو گدھوں، گھوڑوں، خچروں کے گوشت، کچنوں کے ساتھ کھانے والے درندوں، پنجوں کے ساتھ کھانے والے پرندوں، باندھ کر نشانہ بنائے گئے جانور، وحرم المجسمہ، کسی جانور کو باندھا اور باندھ کر اس کو تیر مار کے ختم کریں. اسی طرح درندے کے ہاتھوں چھڑائے گئے جانور جو ذبح سے پہلے ہی مر جائیں، کسی جانور کو درندے نے اچک لیا ہو اور آپ پہنچ اور اس سے پہلے وہ مر جائے، ان تمام جانوروں کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا. وحرم المجسمۃ والخلیصۃ والنہبہ. امام نور الدین علی بن نبی بکر سلیمان الحیثمی وفات 807 ہجری فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الاوسط والبزار باختصار ورجالہما رجال الصحیح خلا شیخ الطبرانی عمر بن حفص السدوسی وهو ثقۃ مجمع الزوائد و منبع الفوائد. مطلب یہ کہ طبرانی نے اوسط میں، بزار نے اختصار کے ساتھ نقل کیا. ان کے رجال سے بخاری کے رجال ہیں، سوائے شیخ طبرانی عمر بن، یعنی امام طبرانی کے استاذ عمر بن حفص کے، لیکن وہ بھی ثقہ راوی ہیں. مقصد اس روایت کی ثقاہت کو بیان کرنا ہے کہ روایت سند کے اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح احکام القرآن للجساس کے اندر موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے انہو کرہ لحوم الخیل وتأول ابا الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یعنی قرآن کریم کے اندر موجود ہے جب قرآن کریم نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا گھوڑے کا اور خچر کا اور گدھے کا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ گوشت کھاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم اس پر سواری کرو اور یہ تمہارے لیے زینت کے لیے ثابت ہو. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال فرمایا جو کہ الہدایہ کے اندر موجود ہے. امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ خرج مخرج الامتنان. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ میری یہ نعمت دیکھو، میرا یہ احسان دیکھو کہ میں نے تمہیں گھوڑے دیے، تمہیں خچر دیے، تمہیں گدھا دیا. کیوں؟ تاکہ تم اس کے اوپر سوار ہو، یہ تمہارے لیے زینت ثابت ہو. والاکل من اعلی منافعها، اور بہترین منافع سب سے بڑا ان کا گوشت کھانا ہے. اگر ان کے گوشت کھانے کا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر گوشت کھانے کا ذکر بھی فرماتے نا. والحکیم لا یترک الامتنان باعلی النعم ویمتن بادناها، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ حکمت والا جب اپنے احسانات جتلائے تو ادنا احسان جتلائے اور اعلیٰ کو چھوڑ دے. یعنی گھوڑے پر سوار ہونا یہ بھی نعمت ہے، گدھے پر سوار ہونا یہ بھی نعمت ہے، خچر پر سوار ہونا یہ بھی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت تو گوشت کو کھانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں. اگر گوشت کھانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر سواری کی نعمت کا ذکر بعد میں کرتے اور گوشت کھانے کا ذکر پہلے فرماتے، اور نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گوشت کو کھانا مکروہ ہے، جائز نہیں. فقہائے کرام نے گھوڑے کے گوشت کے مکروہ ہونے کی بالکل صراحت فرمائی ہے. علامہ علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المرغینانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 593 ہجری. الہدایہ کتاب الذبائح
فصل فیما یحل اکل وما لا یحل، فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ لَحْمُ الْفَرَسِ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقول مالک، امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کے ہاں گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ اسی طرح التوضیح لشرح جامع صحیح باب لحوم الخیل میں امام ابو حفص عمر بن علی المعروف ابن الملقن وفات 804 ہجری فرماتے ہیں فَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَنُقِلَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْأَصَمْ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي، امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی، امام مجاہد، امام بکر اصم، حسن بصری، ان تمام کے ہاں گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ تو جب گھوڑے کا گوشت کھانا ہی جائز نہیں تو گھوڑے کو قربانی کے اندر ذبح کرنا کیسے جائز ہوگا؟ باقی غیر مقلدین کے ہاں مرغ کی قربانی بھی جائز ہے، غیر مقلدین کے ہاں انڈے کی قربانی بھی جائز ہے۔ فتاوی ستاریہ جلد و صفحہ 72 مرغ کی قربانی جائز ہے، فتاوی ستاریہ جلد 4 صفحہ 40 انڈے کی قربانی جائز۔ دلیل کیا پیش کی؟ دلیل سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب فضل تہجیر یوم الجمعہ، یعنی یہ باب قائم فرمایا کہ جلدی جمعے کے لیے جائیں تو کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ یکتبون الاول فالاول، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر ملائکہ ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون آیا، پہلے کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اس کے بعد کون آیا۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّبُ الصُّحُفَ، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے پھر وہ اپنے جسر کو لپیٹ دیتے ہیں۔ بجاؤ یستمعون الذکر، پھر وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ، جو سب سے پہلے آئے اس کی مثال ایسے الذی یہدی البدنہ، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اونٹ کا صدقہ کیا۔ ثم کالذی یہدی بقرہ، پھر وہ شخص جو دوسرے نمبر پر آئے اس کو اجر ملے گا گویا اس نے گائے کو صدقہ کیا۔ ثم کالذی یہدی الکبش، پھر تیسرے نمبر پر جو آیا اس کو اجر ملے گا گویا اس نے مینڈے کو ذبح کیا۔ ثم کالذی یہدی الدجاجہ، پھر پانچویں نمبر پر جو ہے اس کو اجر ملے گا کہ گویا اس نے مرغی کو ذبح کیا۔ ثم کالذی یہدی البیضہ، پھر جو ہے تو اس کو ایسے اجر ملے گا گویا اس نے انڈے کا صدقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اونٹ کے صدقے کا اجر، دوسرے کو گائے کے صدقے کا اجر، تیسرے کو مینڈے کے صدقے کا اجر، چوتھے کو یہ مرغی کا اجر، اور پانچویں کو انڈے کے صدقہ کرنے کا اجر۔ کہتے ہیں اس میں لفظ یہدی ہے، اہدا کا معنی قربانی کرنا، لہذا اس حدیث میں مرغ اور انڈے کی قربانی کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیں سوال یہ ہے، جواب سماعت فرمائیں۔ یا لفظ یہدی، اہدا یہدی اہداءً کا معنی صدقہ اور خیرات کرنا ہے، قربانی کرنا نہیں۔ قربانی کی لفظ آتا ہے اراقۃ الدم، اراقۃ الدم، تو اس میں اس مراد قربانی کرنا نہیں بلکہ اس مراد صدقہ کرنا ہے۔ محدث علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1396 ہجری اعلیٰ السنن میں فرماتے ہیں والحق ان الاہداء مفسر بالتصدق دون اراقۃ الدم بدلیل ذکر البیضہ۔ دیکھو حق یہ ہے کہ یا اہدا کا معنی ہے تصدق، صدقہ کرنا، نہ کہ خون بہانا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں سب سے آخر میں ثم یہدی البیضہ، انڈے کا ذکر بھی ہے۔ انڈے کو آپ ذبح کر کے قربانی نہیں کر سکتے، صدقہ ہی کر سکتے ہیں نا، اس لیے انڈے کا آخر میں ذکر کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں قربانی کرنا مراد نہیں بلکہ صدقہ کرنا مراد ہے۔ اچھا، اسی طرح صحیح مسلم کی اگر آپ حدیث پاک پر غور کریں تو بات اور کھل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا، ثم راح، پھر وہ مسجد کی طرف چلا، فکأنما قرب بدنۃ، دیکھو یہاں اہدا کا لفظ نہیں ہے بلکہ قرب کا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس شخص نے تقرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ دیا۔ فکأنما قربا، اس شخص نے صدقہ حاصل کرنے کے لیے اونٹ کا صدقہ دیا، جو اس کے بعد والے کو اجر ملے گا گویا اس نے گائے کا صدقہ دیا، اس کے بعد والے کو اجر ملے گا گویا اس نے مینڈے کا صدقہ دیا، اس کے بعد والے کو اجر ملے گا گویا اس نے مرغی کا صدقہ کیا، اس کے بعد والے کو اجر ملے گا گویا اس نے انڈے کا صدقہ دیا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضْرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو پھر ملائکہ بھی آ کر خطبے کو سننا شروع کرتے ہیں، اب وہ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں قرب کا معنی تصدق ہے،
امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی فرماتے ہیں فمانا قرب تصدق، علامہ ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں والتقریب التصدق بالمال تقربا الی اللہ عز وجل، تو اس سے مراد قربانی کرنا نہیں بلکہ صدقہ کرنا ہے۔ دیکھیں نا، سب سے اہم دلیل کیا ہے کہ انڈے کا ذکر ہے، انڈے کا صدقہ تو ہو سکتا ہے، انڈے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہے وفی اصول التوحید للامام صفار، اصول توحید امام صفار کی کتاب ہے، اور امام صفار مشہور متکلم محدث فقی ابو القاسم احمد بن عاصمہ البلخی رحمہ اللہ فات 326 ہجری ہے، وہ فرماتے ہیں والتضحیۃ بالدیک، قربانی کرنا مرغ کی، والدجاجہ اور انڈے کی، فی ایام الاضحیہ قربانی کے دنوں میں، ممن لا اضحیۃ علیہ اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس قربانی موجود نہیں، تشبیہ للمضحین قربانی کرنے والوں کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے کے لیے، فرمائے مکروہ ہے، لأنہ من رسوم المجوس، اس لیے کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یعنی اس کو مکروہ فرمایا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور المرقد فرمایا کرتے تھے کہ عید کے دنوں میں آپ کو چاہیے کہ آپ عید سے ایک ماہ پہلے شروع کر دیں، صبح ناشتے کے لیے آملیٹ بنانے کے لیے انڈے منگوائیں، انڈے کھاتے رہیں اور انڈے کے چھلکے جمع کرتے رہیں۔ جب عید کا دن آئے گا تو غیر مقلدین بھی نکلیں گے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے، تو آپ ان کے کیمپ پر یا دفتر پر فون کرنا بھی ہمارے گھر میں 100 کھال پڑی آ کر لے جاؤ۔ جب وہ کھالیں لینے کے لیے آئیں تو چھلکوں کا ٹوکرا ان کے سامنے رکھ دینا، وہ کہیں گے یہ کیا، کہنا بھی فتاوی ستاریہ کے ساتھ حوالہ لے کے لگا دو کہ انڈے کی قربانی کرنا جائز ہے، تو انڈے کی قربانی ہم نے کی ہے، کھالیں تم لے جاؤ، تو پھر دیکھنا ان کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا۔ جب انڈے کی قربانی کرنا جائز ہے تو انڈے کی کھال جمع کرنا بھی جائز ہوگا، تو پھر کھالیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔